بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ اپنی بیوی سے ہم بستری کن دنوں میں کرنی چاہیے اور کن دنوں میں ہم بستری سے بچنا چاہیے؟ کیونکہ عام طور پر کچھ ایام میں ہم بستری کے فوائد ہیں اور کچھ دنوں میں بہت زیادہ نقصان ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصایا میں لکھا ہے کہ پیر یعنی سوموار کی رات میں جماع کرنے سے فرزند کاری پیدا ہوتا ہے اور منگل کی رات میں جماع کرنے سے فرزند سخی پیدا ہوتا ہے اور جمعرات کی رات میں جماع کرنے سے فرزند عالم و متقی اور جمعرات کو دن کے وقت دوپہر سے پہلے جماع کرنے سے فرزند عالم و حکیم پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس سے بھاگتا ہے اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پہلے جماع کرنے سے فرزند سعید یعنی خوش بخت پیدا ہوتا ہے اور جب مرے گا تو شہید مرے گا اور شب جمعہ میں جماع کرے تو فرزند مخلص پیدا ہوگا اور جب کہ فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ عورت سے جلد علیحدہ نہ ہو جائے بلکہ اتنا توقف کرے کہ وہ بھی خلاص ہو جائے، ورنہ عورت اس کی دشمن ہو جائے۔ پھر جب دونوں فراغت پالیں تو دونوں الگ الگ کپڑے سے اپنے اندام کو پاک و صاف کریں۔ دونوں کو ایک ہی کپڑے سے پاک کرنا موجب جدائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف سے جماع کر گزرے۔ جماع کرنے کے بعد احساس ہوا ہوگا کہ ایسا کرنے میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے، چنانچہ صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میں نے کجاوے یعنی سواری کا رخ بدل دیا، یہ اشارہ ہے یعنی پیچھے کی طرف سے جماع کر لیا۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ترجمہ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مثل ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو ہو کر آؤ۔ حضور نے اس کی تشریح میں فرمایا، جماع صرف اگلے حصہ یعنی فرج میں ہونا چاہیے، خواہ آگے کی طرف سے ہو یا پیچھے کی طرف سے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یوں تحریر فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو ہو کر آؤ۔ اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے سے، بیٹھ کر ہو یا اوپر نیچے لیٹ کر ہو، جس جہت سے ہو، مگر آنا ہر حال میں کھیت کے اندر ہے، جو کہ وہ خاص آگے کی جگہ ہے۔ پیچھے کی جگہ کھیت کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے اس میں صحبت نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت اور تندرستی زیادہ عرصے تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اور رات کو کھانا کھایا کرے، قرض سے سبک دوش رہے، ننگے پاؤں نہ پھرا کرے اور عورت سے قربت کم کیا کرے۔ ویسے بھی شریعت مطہرہ نے ہر عمل میں اعتدال کو پسند کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماع کے معاملے میں اعتدال کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں حکماء کی رائے ہے کہ ہر وہ خواہش جماع جس کا محرک کوئی خارجی شے ہو، مثلا حسین و جمیل عورتوں کا نظارہ، فحش باتیں، ننگی عورتوں کی تصویروں کا دیکھنا نہ ہو، بلکہ حقیقتاً جماع کا تقاضا ہو اور فریق ثانی بھی آمادہ ہو، تو ایسا جماع سکون و نشاط کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جماع کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک صحبت کے بعد دوسری صحبت میں کتنا وقفہ ہو، اس بارے میں ہر آدمی کی اپنی قوت باہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے یا 1 ماہ میں ایک بار کرنا مناسب ہے۔ وقفہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہے، جبکہ اچھی اور مقوی غذائیں ہر ایک کو میسر نہیں ہیں۔ حضرت مولانا سعید الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رفاع المسلمین میں لکھا ہے کہ 4 روز کے عرصہ میں 1-2 بار مجامت کیا کریں، اور اگر عورت کی خواہش ہو تو زیادہ میں بھی مذائقہ نہیں، اس واسطے کہ زوجہ کی خاطرداری، تحسین اور حفاظت فرج کے واجب ہے کہ مبادن طبیعت اس کی کسی اور کی طرف راغب ہو جائے اور خیال بد گزرے۔
یہ صرف حالات کے لحاظ سے ایک مشورہ ہے تاکہ کسی اور معاشرتی نقصان میں مبتلا نہ ہو، ورنہ کثرت جماع سے پرہیز صحت کے لیے مفید ہے۔ کثرت جماع کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صورت انزال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام رات میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر ہمیشہ ایک ساتھ سونا بھی کثرت مباشرت کی طرح نقصان دہ ہے۔ اس سے بھی ضعف با پیدا ہوتا ہے۔ ایسا مرد جو صحبت کا ارادہ کرے یا صحبت شروع کرے اور اس کو فوری انزال ہو جائے یا ایک آدھ منٹ میں فارغ ہو جائے، جبکہ یہ وقفہ اوسطاً 2 سے 3 منٹ کا ہونا چاہیے۔ اگر مرد کو صورت انزال کی شکایت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں عورت کی منشا پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اسے اتنی جلد انزال نہیں ہوتا، اور یہ حالت عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ اس مرض کا سبب منی کا پتلا ہونا، عضو مخصوص کی حس کا بڑھ جانا یا عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ اگر منی پتلی ہو گئی ہو تو مغلظ منی غذائیں استعمال کی جائیں، اور عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جائے تو طلا وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ بقول حکیم راضی کثرت جماع بوڑھوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹے کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ بس بغیر شہوت صادق کو انتشار کامل جماع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے، کسی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ علاقائی آب و ہوا اور غذاؤں کو بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ بعض گرم علاقوں مثلاً عرب کے لوگوں میں شہوت زیادہ اور سرد علاقوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے، مگر عورتوں میں مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ فعل جماع کی انجام دہی کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے قوت با کہتے ہیں۔ جس شخص میں یہ قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس عمل مجامعت سے فریقین کو نشاط زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر مرد میں یہ قوت با کمزور ہو اور عورت میں شہوت زیادہ ہو تو ایسی حالت میں اکثر عورت کو آسودگی نہیں ہوتی، اگرچہ مرد کی ہوس جماع پوری ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اس نامکمل جماع سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہوتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں بیکٹیریا وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کثرت جماع سے بھی قوت با کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کو علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہدایتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور دواؤں کے بجائے غذاؤں سے کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ اس زمانہ کے اشتہاری حکیم ڈاکٹر جو اپنے آپ کو سیکس ایکسپرٹ لکھتے ہیں یا اخبارات میں دواؤں کے اشتہارات دیتے ہیں، ان کی دواؤں میں اکثر افیون، دھتورا، بھنگ، سنکھیا وغیرہ زہریلی اشیاء شامل ہوتی ہیں، جن سے فوری طور پر امساک تو ضرور ہوتا ہے مگر بعد میں نقصان ہوتا ہے، اور ان کا مسلسل استعمال جلد قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ غذاؤں کے ذریعے آہستہ آہستہ جو قوت پیدا ہوتی ہے اس میں استحکام ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، جسے صاحب احیاء نے لکھا ہے اور مولا علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی مروی ہے کہ 3 راتوں میں صحبت کرنی مکروہ ہے۔ پہلے نمبر پر اسلامی مہینے کی پہلی رات، دوسرے نمبر پر اسلامی مہینے کی آخری رات، تیسرے نمبر پر اسلامی مہینے کی 15ویں رات۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیطان صحبت کیا کرتے ہیں، اور اس امر کی کراہت ان راتوں میں صاحب رفاع المسلمین نے بھی مذکورہ بالا راتوں کے علاوہ بدھ کی رات اور دونوں عیدوں کی رات میں اور اس رات میں جس کی صبح کو سفر کا ارادہ ہو صحبت کرنے کو منع لکھا ہے۔ ایسا کرنے سے فرزند میں کچھ عجیب عارض ہوتا ہے۔ طب نبوی میں بھی ابو نعیم کی کتاب الطب کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آدھے مہینے میں اپنی اہلیہ سے صحبت نہ کیا کرو، کیونکہ اس تاریخ میں شیاطین آیا کرتے ہیں۔ شمائل ترمذی کے ترجمہ میں فائدہ کے تحت لکھا ہے کہ مشائخ کی رائے میں عین نماز کے وقت صحبت کرنے سے اگر حمل ٹھہر جائے تو اولاد نافرمان ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔